اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نہایت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے کہ کشف کیا ہے اور کشف کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، کشف سے مراد انسان کی روحانی زندگی میں بدلاؤ، جہاں انسان نور سے قریب تر ہوتا ہے اور لذت ہوائے نفس سے گزر کر محو نور الہی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو کیفیت میرے سامنے ہوتی ہے، اگر وہ ہمہ وقت یوں ہی رہے تو نوری مخلوق تم سے مصافحہ کریں۔ اور بس سامعین، جب روحانیت میں انسان کے جسم کی کیفیت اچانک بدل جائے، جسم میں جنبش سی آئے، آنکھیں پرنم ہو جائیں اور دل پر اچھے اور پاکیزہ خیالات کی آمد ہو، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہی کشف ہے۔ سامعین محترم، لغت میں کشف کے معنی پردہ اٹھانے کے ہیں، جبکہ اصطلاح تصوف میں کشف سے مراد امور غیبی پر سے پردہ ہٹ جانا یا امور غیبی حقیقی معنی میں آشکار ہو جانا، تاکہ انسان خاص روحانی قوت کے تحت دیواروں کے پار دیکھ لے۔ سامعین، دیواروں کے پار سے مراد نفس کی وہ دیواریں ہیں جو ہمیں اللہ سے تو دور اپنی ذات سے بھی ملنے نہیں دیتی۔ سامعین محترم، ماضی اور مستقبل کے حالات سے آگاہی حاصل کر لے یا کسی ایک مقام پر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعات کو دیکھ لے۔ سامعین محترم، کشف کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 غیبی معانی، نمبر 2 امور حقیقیہ، نمبر 3 علوم خفیہ۔ غیبی معانی سے مراد قرآن کریم کی سمجھ۔ سامعین، قرآن کی سمجھ یہ نہیں کہ ہم نے ظاہری ترجمہ پڑھ لیا، کیونکہ قرآن کے ہر لفظ کے 2 پہلو ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ جیسے الف لام میم، انہیں علماء نے حروف مقطعات بولا ہے، جبکہ فقیر نے اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے کہ الف سے اللہ ہے اور لام سے بشری لباس ہے اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین، یہ اس کی باطنی تفسیر ہے اور اس تفسیر کی بھی آگے تفسیر ہے، جو کہ کشف والے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کی دوسری اقسام امور حقیقیہ ہے۔ امور حقیقیہ سے مراد یعنی حقیقت سے پردہ اٹھ جانا، یعنی دوسرے لوگوں کے دلوں میں جو باتیں یا سوالات ہیں وہ کشف کے ذریعے صاحب کشف کے دل پر اترتی ہیں، چاہے بات کو کرنے والے یا سوچنے والے کا وجود سامنے ہو یا نہ ہو۔ سامعین، اور اس کی تیسری قسم علوم خفیہ، یعنی باطنی آنکھ کھلنے سے ایسے روحانی بزرگوں کی زیارت کرنا جو عام آنکھ نہ دے سکتی ہو، اسے علوم خفیہ کہتے ہیں۔ سامعین، کشف کی مزید 2 اقسام ہیں، حقائق علمیہ کشف
نمبر 2، حقائق کونیہ کشف۔ حقائق علمیہ سے مراد ایسا کشف ہے جو انسان کو بغیر مدرسہ و سکول کی حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ بالکل ان پڑھ ہے، سکول، کالج، مدرسہ اور کسی کتاب کا اس کے مطالعہ نہیں کیا، جبکہ اس پر حقائق کونیہ منکشف ہوتا ہے تو کائنات کا ہر علم اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم حقائق کونیہ کے کشف سے مراد یہ ہے کہ اس مادی کائنات میں جو چیزیں دور اور نظروں سے اوجھل ہیں وہ بیٹھے بٹھائے نظر آنے لگ جائیں۔ سامعین، تو اسے حقائق کونیہ کشف کہتے ہیں۔ سامعین، اب آتے ہیں کہ کشف کیسے حاصل ہوگا۔ تو سامعین، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اہل ایمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، سکنیت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اب یہ جو سکنیت ہے یہ کشف کی ہی علامت ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی فرمایا کہ خدا گر دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ سامعین، کشف کسی ورد و وظائف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ورد و وظائف کشف کے محتاج ہیں۔ جب طالب اپنی پہچان کر لیتا ہے، اپنے رب کو پا لیتا ہے، رب حق کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کی یاد کا بہترین راستہ تلاش کر لیتا ہے، تو علم لدنی ہو یا کشف خود بخود اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ سامعین، لیکن ہماری توجہ حقیقت کی طرف کم مرکوز ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت اسے اپنی ذات کی نفی اور عجز و انکساری سکھاتی ہے، اور انسان تو خود غرض اور لالچی ہے۔ اسے روحانیت بھی چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں میں اپنی ٹھاٹھ بنانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے اسی لالچ میں ہم عاملین اور 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ چڑھ کر خود کو برباد کر لیتے ہیں۔ ہر چیز کا بس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کاملین۔ بس کامل کی تلاش کریں اور سچے دل سے ان کے ہر حکم کو بجا لائیں، منزل خود بخود کھینچی آپ کے پاس چلی آئے گی۔ اسی مقصد کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمہ وقت مصروف عمل ہے تاکہ آپ سب کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر تو نہ آئے تو حق بے نیاز ہے۔ سامعین، میرے جد امجد، میرے حضور قبلہ سیدی لجپال پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی پیا پاک احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔